السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد خان صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا سوال سنا اور پھر ابھی رپیٹ بھی کیا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، چونکہ یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، میں نے اس کا خلاصہ کوشش کی ہے کہ آپ کو پیش کر دوں، اور جس سے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جل جلالہ سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر تقریباً 36 ہے، جہاں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اس آیت کے آخر کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ یہ قرآن پاک نے پڑوسی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو بالکل آپ کے قریب ہے، آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى سے۔ دوسرا پڑوسی ہے 2 3 4 مکانوں کو چھوڑ کر آپ کی گلی کے اندر رہتا ہے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے الجار الجنب۔ اور تیسرا پڑوسی ہے جس کو قرآن کہتا ہے الصاحب الجنب۔ یہ عارضی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم سفر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم نشین بھی ہو سکتا ہے، اور عارضی مکان لے کر آپ کے پاس کچھ دن رہ کر پھر جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان کی اس آیہ مقدسہ کی تفاسیر مختلف ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ الجار ذی القربہ سے مراد پڑوسی بھی ہے اور ریلیٹو بھی، رشتہ دار بھی ہے، جبکہ الجار الجنب سے مراد ہے پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ اور کچھ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ الجار القربہ سے مراد مسلمان پڑوسی ہے، اور جار الجنب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے، اور صاحب جم سے مراد عارضی پڑوسی ہے۔ بہرحال پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے اندر اصل میں مسلمان اور کافر ہونے کے حوالے سے الگ الگ حقوق ہیں۔ جیسے کافر ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمان پڑوسی ہے تو اس کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے مختصراً کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر پڑوسی کے حقوق کا ذکر ہے۔ کون سے پڑوسی؟ جو آپ کے قریبی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آپ کے ریلیٹو بھی ہیں۔ چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پڑوسی مسلمان ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ہمارے ریلیٹو بھی ہوتے ہیں یا ہمارے محلے دار ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ جس وقت ان سے ملاقات ہو تو ان کو سلام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملاقات پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہوگا۔ نمبر 2، کف الاذی، کہ آپ نے اس کے تکالیف کو دور کرنا ہے، اس سے تکالیف کو روکنا ہے۔ کف الاذی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا قسم اللہ کی وہ مومن کامل نہیں، وہ مومن کامل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن کامل نہیں، کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جأرہ، من لا یأمن جأرہ بوقائہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے دکھ سے محفوظ نہ ہو۔ تو اس کو بھی فرمایا اس کے ضرر کو دور رکھنا اس سے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حق دیا ہے۔ تیسرا، اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کر جائے، آپ تو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ کر جائے، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسول کے اندر حاضر تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ عز وجل یحب ثلاثۃ ویبغض ثلاثۃ، فرمایا 3 کو اللہ پسند کرتا ہے اور 3 کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جن 3 کو پسند کرتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل کان لہ جار یوزیہ فصبر علی آزائی، یہ اپنے پڑوسی کو دکھ پہنچاتا ہے اور سامنے والا دوسرا پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر وہ اس کے اذا پر صبر کرتا ہے۔ یا دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسن الجوار الصبر علی الاذى، کہ آپ کو اگر پڑوسی نے کوئی دکھ پہنچایا آپ نے اس کے اوپر صبر کیا، تو یہ صبر کرنا بھی، اس کے تکلیف کو برداشت کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں سے ذکر فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا قضائے حاجت، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہے؟ کھانے کی اس کو ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ضرورت ہے اس کی، آپ اس کی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قرضے کی ضرورت ہے تو آپ مناسب دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم، فرمایا جو شخص میری ذات پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے رات گزار دے کہ اس کا پڑوسی جو ہے نا وہ بھوکا ہو، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ میرے پڑوس کے اندر آدمی کھانا اس کو نہیں ملا، تو فرمایا اس کی قضائے حاجت کر دینا، اس کی اس ضرورت کو پورا کر دینا بھی اس کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ ایسے ایک حق اس کے اندر دوسرا بھی علماء نے شامل کیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا، یہ 5واں حق ہے۔ اور پردہ پوشی ویسے بھی اللہ ذوالجلال پسند کرتا ہے، تو آپ اپنے پڑوسی کی بھی پردہ پوشی کریں گے۔ اور 6واں حق ہے اس کو ہدیہ دینا۔ ظاہر ہدیہ اس وقت آدمی دیتا ہے جس وقت آپس میں پیار محبت ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن کرے، حسن کرے۔ اور حسن کس کو کہا جاتا ہے؟ احسان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کو کوئی تحفہ دے دے تاکہ وہ خوش رہے اور آپ دونوں کے درمیان میں محبت قائم رہے۔ تو کچھ علماء اکرام نے اس کے علاوہ بھی حقوق ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے جنازہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر جانا، وہ حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر کیا ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، قیل ما ہی یا رسول اللہ، مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ تو اس کے اندر بھی پھر آخر کے اندر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मरद तो फ़इद हो, जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, और जिस वक़्त वो इज़ा माता फत्तबिउ, फरमाया जिस वक़्त वो फोत हो जाए तो उसके जाकर जनाजे के अंदर शरीक हो जाए। तो ये मुसलमानों के पड़ोसियों के हुकूक हैं। अल्लाह इन हुकूक को समझने की तौफीक अनैत फरमाए और पड़ोसी को भी पड़ोसी बनकर रहने की तौफीक अनैत फरमाए। ज़ाहिर है आज मौजूदा ज़माने के अंदर पड़ोसियों के हुकूक का अगर एक ख्याल करेगा दूसरा नहीं करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुरान और सुन्नत हमें हमें तालीम मुहैया करती है कि हम दोनों तरफ से अपने पड़ोसियों का जैसे हम ख्याल करें, उनको भी चाहिए कि वो आपको पड़ोसी समझकर आपके हुकूक का भी एहतराम करें। अल्लाह हमें समझने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अनैत फरमाए। ये चूँकि डिटेल है, मुख्तलिफ़ मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जहाँ जहाँ भी सहाबा सवाल करते रहे, जो भी कमी थी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। तो ऐसे पड़ोसियों के हुकूक को यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ताबीन, तबा ताबीन में मुजतहिदीन में पहुँचाया। अल्लाह अमल करने की तौफीक अनैत फरमाए। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।